جو حضرات وضو سے فارغ ہو چکے ہیں اندر آ جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آپ کا یہ شہر کرنول ہندوستان کے جنوبی علاقے کا بڑا اہم شہر ہے، جو ایک زمانے میں ریاست کا پائے تخت بھی رہ چکا ہے۔ اور اگر ہم ریاست آندھرا پردیش کی بات کریں تو شاید یہ سب سے زیادہ مسلم آبادی کا شہر ہے۔ اور یہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ یہاں علماء کی، حفاظ کی، خطباء کی، مشائخ کی کثرت ہے، اور دعوت و تبلیغ کی حرکت بھی ہے۔ مختلف جہتوں سے، مختلف پہلوؤں سے اس شہر کو ایک امتیازی شان حاصل ہے۔ میں بہت معذرت خواہ ہوں کہ جب یہاں کرنول کے دوستوں نے مجھے یہاں حاضری کی دعوت دی تو آج میں نے حیدرآباد میں ایک مدرسے کے سنگ بنیاد کے لیے پہلے سے وقت دے رکھا تھا، لیکن یہاں کی اہمیت کی وجہ سے میں نے ان سے یہ گزارش کی کہ آپ اپنی تقریب سنگ بنیاد کے 2 حصے کر لیں، ایک حصہ صبح میں اور ایک حصہ ظہر کے بعد۔ اصل میں ظہر کے بعد وہ پروگرام تھا، اور مجھے یہ اجازت دیں کہ صبح کو شروع میں آ کر یہاں آپ کے ساتھ دعا میں شریک ہو جاؤں اور مدرسے کی بنیاد کا ایک پتھر رکھنے کی سعادت حاصل کر لوں۔ چنانچہ میں وہاں آیا اور پھر وہاں سے فوراً آپ کے شہر کی طرف بہت ہی طلب اور شوق کی نگاہوں سے آگے بڑھا اور یہاں پہنچا۔ اللہ تعالیٰ اس شہر کو ہمیشہ آباد رکھے اور یہاں کے مسلم شناخت کو زندہ و پائندہ رکھے۔ یہاں ہمارے بہت سے بزرگ موجود ہیں۔ حضرت مولانا شاہ عبد القادر رفاعی جیلانی دامت برکاتہ ملک کے بڑے مشائخ میں ہیں، اپنے بزرگوں کے بھی محبوب ہیں اور اپنے عزیزوں کے بھی محبوب ہیں۔ حضرت مولانا محمد یاسین علی عثمانی صاحب دامت برکاتہ بڑے عالم ہیں، بڑے بیٹا تم اس کو رکھ دو، یہاں پر رکھ دو، پریشان مت ہو، تم وہیں رکھ دو اس کو۔ بڑے خطیب ہیں، اور اتر پردیش جو علماء اور خطباء کا مرکز ہے، وہاں ان کی تقریروں کی گونج سنی جاتی ہے۔ اور ہندوستان کے ان چند شہروں میں جن کو تاریخی طور پر علمی مرجعیت حاصل رہی ہے، فکری مرجعیت حاصل رہی ہے، علماء کو معلوم ہوگا کہ ان میں سے ایک بدایوں بھی ہیں۔ بڑے علماء وہاں سے پیدا ہوئے، اسی شہر سے آپ کا تعلق ہے۔ اسی طرح ہمارے قافلے میں قافلہ سالاری کرتے ہوئے ہمارے بہت ہی عزیز دوست محترم جناب عبد المتین قادری صاحب بھی تشریف لائے۔ میری درخواست پر جو آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے رکن اساسی اور آپ حضرات کی دعوت پر نوجوان فاضل ذی استعداد مدرس حضرت مولانا عمر عابدین صاحب بھی تشریف لائے، ان کا بھی خطاب آپ رات میں سنیں گے۔ میرے ایک رفیق سفر مولانا عثمان صاحب بھی ہیں، عالم بھی ہیں اور میری خواہش پر لاء کر رہے ہیں۔ ہماری کوشش ہے پچھلے 8-10
چند سالوں میں ہم نے تقریباً 10-12 علماء کو لاء میں داخل کرایا ہے، جن میں سے بعض اب پریکٹس بھی کر رہے ہیں، اور یہاں خود بڑے علماء موجود ہیں۔ حضرت مولانا ذاکر صاحب رشادی، پوری ریاست ان کو جانتی ہے، اور کئی ہمارے بزرگ علماء ماشاءاللہ اس شہر کی زینت ہے، جن کے علم کی روشنی دور دور تک پہنچتی ہے۔ میں نے سنا ہے کہ اس نشست میں زیادہ علماء اور خواص کو دعوت دی گئی ہے، تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ اس مجمع میں جو علماء ہیں، کیا وہ تواضع سے کام نہ لیتے ہوئے اپنا ہاتھ اٹھا سکتے ہیں؟ علماء کرام ہاتھ اٹھا سکتے ہیں؟ ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد ہے، یہ ہاتھ گرا لیجیے۔ میں آپ حضرات سے بہت ہی مختصر وقت میں 2-3 بنیادی باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بورڈ کا جو پیغام ہے اور اس وقت کے حالات کا جو تقاضا ہے، وہ آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے، بورڈ کا پہلا پیغام ہے مسلمانوں کا اتحاد۔ ہر قیمت پر ہم کو اپنے اتحاد کو قائم رکھنا ہے۔ ہمارے درمیان اختلاف کوئی بڑا اختلاف نہیں ہے، چھوٹے موٹے اختلافات۔ کیا اللہ کی ذات میں کسی کو اختلاف ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت میں کسی کو اختلاف ہے؟ کیا قرآن مجید کی حقانیت میں کسی کو اختلاف ہے؟ کیا حضور پر سلسلہ نبوت کے ختم ہو جانے میں کسی کو اختلاف ہے؟ کم سے کم 98% بنیادیں وہ ہیں جن میں ہم سب متفق ہیں۔ اکا دکا مسائل میں اختلاف ہے۔ جو ہمارے دشمن ہیں ان کا اختلاف ہم سے اور آپ سے بہت بڑھا ہوا ہے۔ ہمارے اسی ملک میں کچھ لوگ وہ ہیں جو شری رام جی کا نعرہ لگاتے ہیں۔ پہلے تو ان کو بادشاہ مانتے تھے، اب ان کو بھگوان مانتے ہیں، بھگوان کا اوتار مانتے ہیں، اور راون کا پتلا جلاتے ہیں، راون کو برا بھلا کہتے ہیں۔ اور اسی ملک میں ایسے لوگ بھی ہیں جو راون کو خدا مانتے ہیں اور رام جی کا پتلا جلاتے ہیں۔ سوچئے کتنا بڑا اختلاف ہے، لیکن آپ کی دشمنی نے دونوں کو متحد کر رکھا ہے۔ اسی ملک میں ہمارے برادران وطن میں وہ لوگ بھی ہیں جو 3 خدا کو مانتے ہیں، تثلیث کے قائل ہیں، اور وہ بھی ہیں جو 3 کروڑ خداؤں کو مانتے ہیں، لیکن خداؤں کی ان کثرت کے باوجود آپ کی مخالفت نے ان کو ایک بنا دیا ہے، اور ہمارے ہاں ساری بنیادیں اتحاد کی۔ تو کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کی صفوں میں اختلاف پیدا کیا جائے، چاہے وہ مسلک کے لحاظ سے ہو، چاہے چھوٹے موٹے فقہی اختلاف کی وجہ سے ہو، یہاں تک کہ ذات برادری کی وجہ سے۔ جو لوگ کہ مسلمانوں کو کہیں ایک پیسے کا فائدہ نہیں پہنچانا چاہتے، وہ بھی اس وقت پسماندہ مسلمانوں کا نام لے رہے ہیں۔ ہمارے مذہب میں کوئی پسماندہ ہے ہی نہیں، ہر مسلمان برابر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جو عزت حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل تھی، وہی عزت حضرت بلال و صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حاصل تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا، اتنے بڑے خلیفہ کہ روم و ایران کے درباروں میں جن کے نام سے زلزلہ آ جاتا تھا، لوگوں کی بھیڑ ہوتی تھی مجلس میں، اگر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے تو حضرت بلال کو بلاتے تھے، اور اپنی جگہ کے بارے میں فرماتے تھے کہ اس جگہ کا آپ سے زیادہ کوئی مستحق نہیں۔
تو ہمارے ہاں مسلمانوں میں اونچ نیچ کا تصور ہی نہیں ہے، لیکن جن قوموں کے ہاں اونچ نیچ کا تصور ہے، جو قومیں انسانوں کے ایک طبقے کو جانوروں سے بھی بدتر سمجھتے ہیں، ملیٹ سمجھتے ہیں، نجس سمجھتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ وہی پہچان مسلمانوں میں پیدا کی جائے تاکہ ان میں اختلاف پیدا ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، ان سازشوں کو سمجھیے جو ہم کو، آپ کو، سب کو نقصان پہنچانے کے لیے کی جا رہی ہے۔ کیا اختلاف اس زمانے میں نہیں تھا؟ کتنا آپ سب علماء ہیں ماشاءاللہ، آپ جانتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان سینکڑوں نہیں ہزاروں مسائل میں اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھی جاتی ہے، سال بھر پڑھی جاتی ہے۔ احناف کے یہاں نہیں پڑھی جاتی، نوازل ہوں، کوئی مصیبت ہو، اس وقت دعا قنوت پڑھی جاتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب تشریف لے گئے بغداد تو وہاں انہوں نے فجر کی نماز میں اپنے معمول کے برخلاف دعا قنوت نہیں پڑھی۔ شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت آپ نے دعا قنوت نہیں پڑھی؟ تو امام صاحب کی قبر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ مجھے اس صاحب قبر سے حیا آتی ہے کہ میں ان کے شہر میں آ کر بھی ان سے اختلاف کروں۔ یہ اختلاف ہمارے بزرگوں کا اور ہمارے سلف کا اختلاف تھا۔ اختلاف بری چیز نہیں ہے، لیکن اس اختلاف کو مخالفت کا ذریعہ بنا لینا اور اپنے دشمنوں کو اس کے ذریعے فائدہ پہنچانا، یہ کسی مسلمان کی شان نہیں۔ یہ بورڈ کا پہلا پیغام ہے۔ بورڈ کے پاس نہ فوج ہے، نہ پولیس ہے، کوئی طاقت نہیں ہے، نہ اڈانی اور امبانی جیسے سرمایہ دار ہیں، نہ میڈیا ہے۔ بورڈ کی طاقت امت کا اتحاد ہے، اور اسی طاقت نے لوگوں کو بورڈ سے خوف زدہ کر رکھا ہے۔ اس کو ہر حال میں ہم لوگوں کو قائم رکھنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے دوستو کہ قوانین شریعت پر جو حملے ہوتے ہیں، اگر ہم غور کریں تو میں یہ تو امید نہیں رکھ سکتا کہ دانستہ طور پر ایسا ہوتا ہے، لیکن انجانے طور پر ہم اپنی غلطیوں کی وجہ سے شریعت کو بدنام کرتے ہیں۔ شریعت میں طلاق کی گنجائش رکھی گئی، لیکن کب رکھی گئی؟ جب رشتے کو بچانے کی کوئی صورت باقی نہ رہے، اور جب کسی طرح اس رشتے کو قائم رکھنا ممکن نہ رہ جائے، ساری تدبیریں کر لی جائے، دونوں خاندان کے بزرگ بھی بیٹھ کر سلجھانے کی کوشش کریں اور معاملہ سلجھ نہیں پائے، تب شریعت نے طلاق کی گنجائش رکھی۔ اور پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابغض المباحات الی اللہ الطلاق۔ شریعت میں جن باتوں کی گنجائش رکھی گئی ہے ان میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ اگر آپ کی طبیعت خراب ہو، علاج ہو، ڈاکٹر کہے کہ صاحب دوا سے بھی کام چل سکتا ہے اور آپریشن سے بھی علاج ہو سکتا ہے، تو ہر آدمی کہے گا کہ ڈاکٹر صاحب آپریشن مت کیجیے، دوا دے دیجیے۔ لیکن اگر ڈاکٹر نے کہا کہ کوئی دوا ہے ہی نہیں، سوائے سرجری کے علاج کی کوئی صورت نہیں ہے، تو آپ مجبور ہو کر سرجری کو گوارا کر لیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلاق کی یہی صورت ہے، میاں بیوی کے اختلاف کو حل کرنے کی جو بھی کوشش ہو سکتی ہے وہ کی جائے، لیکن اگر کوئی علاج اس کا موجود نہ ہو تو بجائے اس کے کہ دونوں بے سکونی کی زندگی گزاریں اور نوبت خودکشی کی آ جائے، نوبت ایک دوسرے کے قتل و قتال کی آ جائے، آخری درجے میں شریعت نے طلاق کی اجازت دی ہے۔ لیکن کیا آج کل ہمارے ہاں جو طلاق کے واقعات پیش آتے ہیں اس کا لحاظ رکھا جاتا ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پر
بعض دفعہ سسرال والوں کو ذلیل کرنے کے لیے طلاق دے دی جاتی ہے۔ شریعت میں 3 طلاق دینا یہ گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے زمانے جاہلیت میں طلاق کی کوئی حد نہیں تھی۔ سینکڑوں بار لوگ اپنی بیوی کو طلاق دیتے تھے اور سینکڑوں بار رجوع کرتے تھے، طلاق دیا پھر کان پکڑ کر لے آئے۔ اس میں عورت کی اہانت تھی، بے توقیری تھی۔ اسلام نے عورت کے وقار کو بحال کرنے کے لیے یہ قانون بنایا کہ تم کو 1 اور 2 طلاق ہی دینے کی اجازت ہے۔ آخری حد تیسری طلاق کی ہے، لیکن جب تیسری طلاق دو گے تو یہ رشتہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ اب تمہارا حق نہیں ہے کہ اس بیوی کو لے آؤ۔ یہ جو آج حلالہ کا نام لے کر لوگ بدنام کر رہے ہیں، یہ عورت کو ذلیل کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ عورت کے وقار کو قائم کرنے کے لیے یہ حکم آیا تھا۔ لیکن آج سوچئے کہ کوئی بات ہوئی سیدھے 3 طلاق دے دیا۔ اب جب یہ معاملہ عدالتوں میں پہنچتا ہے تو لوگ خالد کو، حامد کو، زید کو، راشد کو برا بھلا نہیں کہتے ہیں۔ لوگوں کو اللہ کے دین کے باغیوں کو موقع ملتا ہے کہ وہ قرآن کو برا بھلا کہیں، وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں پر تبصرہ کریں، وہ ہماری شریعت پر تبصرہ کریں۔ اگر ہم معاشرے کی اصلاح کریں، اپنے سماج کی اصلاح کر لیں، سماج کا ماحول ایسا بن جائے کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو 3 طلاق دے گا، پورا سماج اس کے خلاف اٹھ کھڑا ہوگا، اس کا بائیکاٹ کر دے گا۔ کسی کو ہمت ہوگی 3 طلاق دینے کی؟ تو حضرات علماء کرام سے درخواست یہ اپنے معاشرے کی اصلاح کیجیے، صرف وعظ تقریر پر اکتفا نہ کیجیے۔ اپنے اپنے محلوں میں یہ ماحول بنائیے لوگوں کو جمع کر کے کہ اگر شریعت کے فلاں حکم کی کوشش خلاف ورزی کرے گا تو تمام مسلمان مل کر اس سے قطع تعلق کر لیں گے، اس پر سب مل کر دباؤ ڈالیں گے۔ تو یہ معاشرے کی اصلاح یہ علماء کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ہر مہینے میں کم سے کم 1-2 جمعہ ہمارا بیان اصلاح معاشرے پر ہونا چاہیے۔ دیکھیے ائمہ سے زیادہ عوام کسی بات کو قبول نہیں کرتے، کتنے بڑے علامہ ہو جائیں، آ جائیں، سب کی بات سن کر کہتے ہیں کہ ہمارے جو امام صاحب، جو مولوی صاحب ہمارے مسجد کے ہیں، ان سے پوچھ کر ہم عمل کریں گے۔ یہ اللہ نے ائمہ کی قدر رکھی ہے لوگوں کے دلوں میں۔ تو سماج معاشرے کے کوئی کیس ہمارا عدالت میں نہیں جائے، ہم مسجد میں بیٹھ کر مسئلے کو حل کریں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حل ہوتا تھا، تو لوگوں کو ہماری شریعت پر تبصرہ کرنے کا اور اللہ کے دین میں تبدیلی کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ پہلا کام ملت کا اتحاد اور دوسرا کام معاشرے کی اصلاح اور تیسرا کام ہے تفہیم شریعت۔ اس وقت پورا میڈیا شریعت کو بدنام کرنے میں لگا ہوا ہے۔ عجیب بات ہے، حلالے پر بات کرتے ہیں۔ ہمارے ملک میں کورٹ نے بھی اور ایک حد تک پارلیمنٹ نے بھی لیو ان ریلیشن شپ کی اجازت دے دی۔ بغیر نکاح کے 2 بالغ مرد عورت ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں۔ جب آپ نے اس کی اجازت دے دی تو اب حلالت اس سے بہت کمتر چیز ہے، کہ اس میں تو بہرحال نکاح ہوتا ہے، دونوں کی رضامندی ہوتی ہے، اس میں مہر ہوتا ہے، وہ رشتہ ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے۔ بغیر نکاح کے جب آپ 2 مرد و عورت کو زندگی گزارنے کی اجازت دے رہے ہیں تو پھر آپ حلالے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ ہمارے برادران وطن کے مذہب میں تو نیوک کا تصور ہے۔ آپ ستیارتھ پرکاش پڑھ لیجئے پنڈت دیانند جی سرسوتی کی، کہ انہوں نے یہ کہا کہ ایک عورت اگر اس کو اولاد نہ ہو تو اپنے شوہر کی موجودگی میں وہ اپنے دیور سے یا کسی اور شخص سے اولاد حاصل کر سکتی ہے۔ سوچیے کتنی گری ہوئی بات ہے، لیکن لوگ شیشے کے گھر میں بیٹھ کر ہم پر اور آپ پر پتھر پھینکتے ہیں۔
ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگوں کو شریعت کے بارے میں سمجھائیں۔ شریعت نے فرض کیجئے کہ بیٹی کو آدھا دیا ہے بیٹے کے مقابلے، اس وقت پورا میڈیا اس پر جٹا ہوا ہے، لیکن کیوں دیا ہے؟ بیٹی ہونے کے بنا پر کم نہیں دیا ہے، اس لیے کم دیا ہے کہ بیٹی کی ذمہ داریاں شریعت میں کم رکھی گئی۔ بیٹے کو اپنی ضرورتیں پوری کرنی ہے، اپنی بیوی کی بھی، اپنے بچوں کی تعلیم، اپنی بچیوں کی شادی، اپنے بوڑھے ماں باپ کا نفقہ، اپنی بیوہ بہن اور مطلقہ بہنوں کی ذمہ داری، ساری ذمہ داریاں شریعت نے مرد پر رکھی ہیں۔ تو اس لیے مرد کا حصہ بڑھ کر رکھا گیا۔ اگر آپ حساب کریں گے تو اس لحاظ سے تو اور زیادہ ہی حصہ ہونا چاہیے مرد کا، اور جہاں اور کہیں عورت کا حصہ بڑھا دیا گیا۔ شادی میاں بیوی میں ہے، شوہر بھی ملازمت کر رہا ہے، بیوی بھی جاب کر رہی ہے، بچے ہیں، بچے دونوں کے ہیں۔ شادی شدہ زندگی کی جو لذتیں ہیں ان سے دونوں فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن شوہر پر بیوی کا نفقہ رکھا گیا، بیوی پر شوہر کا نفقہ نہیں رکھا گیا کہ تم بھی کماتی ہو، شوہر کا نفقہ ادا کرو۔ یہاں شریعت نے ساری ذمہ داری مرد پر رکھی، عورت پر نہیں رکھی۔ تو اسلام اصل میں عدل کا، جسٹس کا قائل ہے۔ جس کی جتنی ذمہ داریاں اس کا اتنا زیادہ رائٹ، جس کی ذمہ داریاں کم اس کے حقوق کم۔ یہ شریعت کا مزاج ہے۔ یہ اس وقت ہوگا جب ہم لوگوں کو سمجھائیں۔ آپ تمام علماء سے درخواست ہے کہ مہینے میں ایک بار کم سے کم آپ حضرات ایسا پروگرام ضرور رکھیں کہ جس میں وکلاء کو، میڈیا سے جڑے ہوئے لوگوں کو، جدید تعلیم یافتہ لوگوں کو جمع کر کے ان کو قانون شریعت کے بارے میں سمجھائیں۔ یہی بورڈ کا پیغام ہے، ملت کا اتحاد، معاشرے کی اصلاح اور شریعت کی تفہیم لوگوں کے درمیان۔ اور ایک منٹ میں ایک بات اور کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آپ کے اس اسٹیٹ میں بھی الیکشن قریب ہے، اور پورے ہندوستان میں 2024 میں پارلیمنٹ کا الیکشن ہونے والا ہے۔ ابھی اطلاع آئی ہے کہ کم سے کم 2 کروڑ مسلمان وہ ہیں جو ووٹ دینے کے مستحق میں ہیں اور ووٹر لسٹ میں ان کا نام نہیں۔ 2 کروڑ، آپ سوچئے کتنی بڑی تعداد ہے۔ 2 کروڑ کی تعداد کم ہے، کئی پارلیمنٹ اور اسمبلی کے حلقوں کا احاطہ کرتی ہے۔ میری درخواست ہے حضرات علماء سے، دیکھیے بورڈ کا کسی سیاسی پارٹی سے تعلق نہیں، آپ کے یہاں بھی کئی سیاسی پارٹیاں ہیں، نہ ہم لوگ کسی کی تائید کرتے ہیں نہ کسی کی مخالفت کرتے ہیں۔ ہم ہر پارٹی سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ انسانیت کا پاس کریں اور اقلیتوں کے حقوق کا لحاظ رکھیں، لیکن یہ ضروری ہے کہ آپ اس بات کی کوشش کریں کہ ہر مسلمان اپنا نام ووٹر لسٹ میں درج کرا لے۔ جو مساجد کے ائمہ ہیں، خطبہ ہیں، ملت کے جو ذمہ دار لوگ ہیں، وہ لوگوں کا مزاج بنائیں، کیونکہ یہ اس وقت قومی فریضہ بھی ہے اور ایک طرح کا شرعی فریضہ بھی ہے۔ اس بات کی کوشش کیجیے۔ ہم لوگوں نے تلنگانہ میں اس کی کوشش، منظم کوشش کی ہے، مسجدوں کو بنیاد بنا کر۔ میں آپ حضرات سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ آپ حضرات منظم طور پر، یہاں آپ کے یہاں چند بڑے شہر ہیں مسلمانوں کے، جس میں کرنول ہے، کڑپا ہے، گنٹور ہے، نیلور ہے، اور شاید 1-2 شہر ہوں گے، بہت زیادہ نہیں ہیں۔ وہاں ایک مہم چلائیے کہ ایک مسلمان لڑکا لڑکی بھی جس کی عمر 18 سال ہو گئی ہو، ووٹر لسٹ میں درج کرانے سے اس کا نام رہ نہ جائے۔ یہ بنیاد ہے۔ آگے آپ دیکھیے وقت پر جس کو آپ مناسب سمجھے ووٹ دیں، اس کا فیصلہ کیجیے، لیکن اپنے ووٹ کا استحقاق تو پیدا کر لیجیے۔ یہ بھی ان حالات میں بہت ضروری ہے۔ بس نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ میں بہت شکر گزار ہوں کہ حالانکہ میں تو چاہ رہا تھا کہ سیدھے اجلاس عام ہی میں آپ حضرات سے کچھ 2-4 بات عرض کروں گا، لیکن یہ بورڈ کا پیغام ہے جو ہم نے آپ تک پہنچایا ہے،
اور ماشاءاللہ ہمارے علماء نے بڑے اہم خطابات یہاں فرمائے ہیں. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ حضرات ان سب کو سامنے رکھیں گے، اور آپ دوستوں نے اور اس بہت ہی عظیم اور مبارک شہر کے ذمہ داروں اور سربراہ افروزہ لوگوں نے اس وفد کا جو استقبال کیا ہے اور ہم لوگوں کے ساتھ جو عزت افزائی کی ہے، اس کے ہم بہت شکر گزار ہیں. درود شریف پڑھ لیجئے، بالکل مختصر دعا کر لیجئے. اللہم صلی علی اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصرنا وسائر محمد صلى الله عليه وسلم واغفر من قدر دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تكلنا وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. ضروری درخواست ہے کہ آپ حضرات کو جو کام دیا گیا ہے